بار چلنے پھرنے سے نا اس کو پڑھتے رہے. صحیح. دارا بیدری دربن کو پڑھے ہیں، نصر ینصر کو. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ بس یہ زبان پہ چڑھ گئی تو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہم نے کل کچھ پڑھا تھا اپنا احتشام صاحب، کل آپ تشریف لائے تھے؟ نہیں، کل میں کلاس میں تھی. جی جی مبشر صاحب، کیا خلاصہ ہے کل کے سبق کا؟ حضرت کل ہم نے آپ نے پڑھا تھا اسماء عاملہ، جس میں 11 اس کی قسم بتائی تھی. تو ڈیٹیل تو نہیں معلوم ہے. اور ایک جو بتایا تھا عوامر معنوی، اس میں بتایا تھا 2 طریقے کے. ایک تو وہ تھا کہ ابتدا تھی، ابتدا میں اگر فاعل آ جائے اور اس کا کوئی عامل نہ ہو تو دونوں خبر اور فاعل، مطلب مبتدا اور خبر اس کی دونوں مرفوع رہیں گی. اور فعل مضارع میں بھی ایسے بتایا تھا کہ اگر کوئی عامل نہ ہو تو جازمہ ہو یا ناصبہ ہو، کوئی بھی عامل نہ ہو تو وہ فعل مضارع کا بھی جو اعراب رہے گا وہ بھی مرفوع ہوگا. مرفوع ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کل پڑھا تھا عوامل کی قسمیں. ٹھیک ہے. تو سبق نمبر 9 میں ہے عامل کی 2 قسمیں، عامل لفظی، عامل معنوی. ٹھیک ہے. پھر اس میں عامل لفظی کی 3 قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ. تو حروف عاملہ ہم نے پھر پڑھا تھا کہ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں. وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ 5 قسم کے ہیں: حروف جارہ، حروف مشبہ فعل، ما والا مشبہتان باللیس، لائن آف جنس، اور حروف ندا. یہ اسم میں عمل کرتے ہیں. اور جو فعل میں عمل حروف کرتے ہیں افعال حروف جازمہ اور حروف ناصبہ، یہ ہوتا ہے. پھر آگے پڑھا تھا ہم نے افعال عاملہ. فعل کا پڑھا تھا، فعل عمل کرتا ہے کہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور 5 اسموں کو نصب دیتا ہے، چاہے فعل لازم ہو چاہے متعدی ہو. ٹھیک ہے. اور جو متعدی ہوتا ہے، متعدی سے کہتے ہیں جو جس کو مفعول کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. لازم ہوتا ہے جو فاعل پر مکمل ہو جائے. تو متعدی مفعول به کو بھی چاہتا ہے. پھر اس کے بعد افعال مقاربہ، افعال ناقصہ، افعال مدحوظم، فعل تعجب، یہ ان کا عمل ہم نے جو وہ پڑھا تھا. یہ ہے افعال عملہ. اور اس کے بعد اسماء عاملہ، وہ ہم نے 11 پڑھے تھے. پھر آگے ہم نے پڑھا تھا اچھا عامل لفظی اور عامل معنوی. شروع میں عامل معنوی 2 ہیں، مبتدا اور حروف، مبتدا اور فعل مضارع جو ناصب اور جو عازم سے خالی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کل جس کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. سبق نمبر 20 سے توابع کا بیان، تابع کی تعریف. تابع ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے پہلے کے مطابق ہوتا ہے. پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب ہمیشہ اپنے مطبوع کے مطابق ہوگا. یہ دوسرے نمبر پہ ہوگا، جو پہلے نمبر پہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. پہلے پر زبر تو اس پر بھی زبر، پہلے پر پیش اس پر پیش. ٹھیک ہے. پہلا مطبوع ہوگا، دوسرا تابع ہوگا. تابع کی اقسام، تابع کی 5 قسمیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. صفت کی تعریف. صفت وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات میں ہو، جیسے جانی رجل عالم. ٹھیک ہے. آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے. جانی رجل عالم، رجل موصوف، عالم صفت. ٹھیک ہے. تو رجل مطبوع ہو گیا، عالم تابع ہو جائے گا. تو ابھی عالم جو دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے کی پوری جو ہے نا اس کی جو پہلے کا اعراب ہے اس نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، تابع ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں ایک ہی جیسے پہلے لفظ کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے کے مطابق ہے. رجل 2 پیش آخر میں، عالم آخر میں بھی 2 پیش ہے. ٹھیک ہے. رجل مذکر ہے، عالم المذکر ہے. ٹھیک ہے. رجل واحد ہے، عالم بھی واحد ہے. پوری مطابقت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے صفت کی تعریف. وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات میں ہو، جیسے یعنی تابع میں مطبوع میں وہ چیز پہ، جیسے جانی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے. ٹھیک ہے. یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں ہو. مطبوع میں تو نہ ہو، یہ رجل میں تو نہیں، لیکن اس کے متعلق میں ہو. جیسے جانی رجل، آیا میرے پاس ایسا آدمی حاصل غلام، جس کا غلام بڑا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا آدمی ہے جس کا غلام خوبصورت ہے. یا ایسا آدمی آیا جس کا والد خوبصورت ہے. یا ایسا آدمی آیا جس کا والد عالم ہے. تو وہ اس کے مطبوع کا جو متعلق ہے نا اس میں صفت پائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک صفت کی قسم ہے.
تو پہلی قسم ہے جو اس کے ذات میں پائی جاتی ہے جیسے جاءنی رجل عالم، یہ اس میں 10 چیزیں ہوتی ہیں، اس 10 میں سے 4 چیزوں کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تعریف تنکیر یعنی معرفہ نکرہ، 2 میں سے ایک ہونا، یعنی یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ ہوگا، یہ معرفہ ہے تو یہ معرفہ ہو جائے گا ایسے۔ دوسرا تذکیر و تانیث یعنی کہ مذکر مؤنث ہونا، یہ پہلا مذکر ہے دوسرا مذکر ہوگا، اگر پہلا مؤنث ہے دوسرا مؤنث ہوگا۔ افراد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے، پہلا واحد ہے دوسرا بھی واحد ہوگا، پہلا تثنیہ دوسرا تثنیہ ہوگا، یہ بھی یعنی دونوں میں پایا جانا لازمی ہے۔ رفع نصب جر، ٹھیک ہے، پہلے پر رفع ہے تو اس پہ بھی رفع، ٹھیک ہے، یہ 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی، تعریف تنکیر 1 پائی جائے گی، تذکیر تعریف 2 پائی جائے گی، افراد تثنیہ جمع تینوں میں سے 1 پائی جائے گی، اور رفع نصب جر ان تینوں میں سے 1 پائی جائے گی، تو 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ نکرہ یہ بھی نکرہ، یہ واحد یہ بھی واحد، یہ مذکر یہ مذکر، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہو گیا، اور تثنیہ بھی ہوگا، یہ حالت رفع میں اور یہ بھی حالت رفع میں، ٹھیک ہے، جیسے اندی رجل عالم، میرے پاس ایک آدمی ہے، رجلان عالمان رجال عالمون، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں 4 پائی جائیں گی 10 میں سے۔ اچھا دوسری وہ قسم 5 چیزوں میں سے مطبوع کے مطابق ہوتی ہیں، تعریف تنکیر نصب رفع نصب جر، ٹھیک ہے، 5 میں سے 2 پائی جائیں گی، 10 میں سے 4 اور 5 میں سے جو دوسری قسم ہے، جیسے جاءنی رجل عالم ابو، ایک میرے پاس ایسا آدمی ہے جس کے والد عالم ہے، یعنی اس کے مطبوع کے جو متعلق ہے نا اس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ تعریف تنکیر ہوگی اور رفع نصب جر ہوگا، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع نہیں ہوگا اور اس میں مذکر مؤنث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو تعریف تنکیر، اب یہ بھی معرفہ نکرہ تو عالم بھی نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے رفع حالت رفع میں، تو یہ بھی کیا حالت رفع میں ہو جائے گا، تو یہ کم استعمال ہوتا ہے، پہلے والا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں موصوف صفت، رجل موصوف عالم صفت، جو موصوف کا اعراب ہوگا وہ عالم کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جی مبشر بھائی اس کا خلاصہ بیان کریں گے؟ جی حضرت، جی حضرت آپ نے بتایا ہر وہ دوسرا لفظ جو تابع، وہ ہر دوسرا لفظ ہے جو اسم کے بعد آئے گا، اور اسے جو اس سے پہلے کا لفظ ہوگا اسی کے جیسا اعراب لے لے گا اور اسی کی حالت میں آ جائے گا، اور اس کی جو ہے حضرت جو ہے 5 بتائیں، جس میں سے صفت پہلی ہے، صفت میں پہلا بتایا حضرت کہ صفت جو ہے 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں ایک جیسا ہوگا، جیسے اگر حالت مطلب مؤنث ہوگا تو مؤنث ہوگا، تانیث میں، تنکیر میں، اور حضرت افراد میں، اور حالت نسب میں تو نسب میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا، اور حالت رفع میں تو رفع میں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے شاباش، چلے جی اچھا صاحب سمجھ آئی؟ ہاں جی سمجھ آئی۔ ہاں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ذرا غور کریں گے نا آسانی ہو جائے گی۔ آگے ہے تاکید، سبق نمبر 21، تاکید کی تعریف، تاکید وہ تابع جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت میں پختہ کرتا ہے، یہ تاکید کا معنی پختہ کرنا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں تاکید ہے کہ آپ گردان یاد کریں، پھر تاکید کی 2 قسمیں، تاکید لفظی تاکید معنوی۔ تاکید لفظی یعنی وہ تاکید جو لفظ کے تکرار کے ساتھ ہے، جیسے زیدن زیدن قائمن، ٹھیک ہے، ضربہ ضرب 2 مرتبہ ضرب آ گیا، ان 2 مرتبہ آ گیا، اسے کہتے ہیں تاکید لفظی۔ اور تاکید معنوی وہ تاکید جو 8 الفاظ کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، 8 الفاظ ہوں گے کسی اسم کے بعد، مطلب یہ کہ اس میں تاکید، جیسے نفس عین کلا کلتا کل اجمع، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، جیسے فسجد الملائکۃ، سجدہ کیے فرشتوں نے، کلہم سب نے، یہ تاکید آ گئی، اجمعون جمع ہو کے، پہلے تھا نا فرشتوں نے سجدہ کیا بس، ٹھیک بات، لیکن تاکید آ گئی کلہم سب نے کیا، اجمعون ساروں نے مل کے کیا، تو یہ فرشتوں کی تاکید آ گئی کل سے اجمعون سے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اکتا ابتا ابسا یہ بھی تاکید کے لفظ ہے۔ جان زید، میرے پاس زید آیا، نفس خود آیا بھائی تاکہ کوئی شک نہ رہے، ٹھیک ہے، اس دن جان زیدان انفسہما، جان زید انفسہم، یعنی واحد تثنیہ اسی طرح بدلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اور اسی جان زیدان کلاہما الہندان کلتاہما جان القوم کلہم اجمعون اکتن ابصون، یہ 2 سبق جو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ تاکید جی
एहतिशाम ताकीद का जो सबक है हम क्या पढ़ा है हमने इसमें? ताकीद दो किस्म की होती है, एक लफ्जी और एक मानवी। लफ्जी में हम लफ्ज को दोहरा के बोलते हैं और मानवी में कुछ अल्फाज हैं जो अगर आ जाएं तो ताकीद बढ़ जाती है। जी जी, बस इतनी सी बात है। अब 8 अल्फाज हैं, कुल्लुन अजमो अक्तो अब तो अब सौ, ठीक है। जब ये आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ताकीद उसमें बढ़ जाती है। जी अलीमा साहब, ताकीद कितनी किस्म है? ताकीद की मुख्तलिफ सब 2 किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़, ताकीद मानवी। जी ताकीद जी लफ्ज़ वो इस तरह के किसी जुमले में कोई लफ्ज़ एक बार से ज़्यादा आ जाए, जैसे इन्ना तक बेशक यहाँ ठीक, जी जी वगैरह। वो ताकीद मानवी उसमें 8 लफ्ज़ हैं, उनमें से कोई एक आ जाए तो उस जुमले में वो ताकीद। जी जी, ताकीद मानवी आ जाएगी। इतना काफी कि आगे भी आगे चलें? 2 सबक हमने मुख्तसर पढ़ ली हैं, मेरे ख्याल काफी है ये दोनों सबक। काफ़ी हैं, आज बाकी लोगों ने भी कवर करने हैं। हाँ ठीक है, तो फिर आज इतना ही सबक हम इसको कर लेते हैं, बाकी आप कल गर्दाने याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर आगे, हाँ ठीक है जी।